نے اس کی قدر کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے عبادات کی ہے، تو ان لوگوں سے بہتر ہے جنہوں نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا لیکن نہ تو کوئی مجبوری نہیں ہے، اس کے باوجود انہوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ ان لوگوں سے آپ بہتر ہے جنہوں نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور اس کے بعد تراویح کی نماز انہوں نے چھوڑ دی، تراویح کی نماز نہیں پڑھی۔ ان لوگوں سے وہ شخص بہتر ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کا مقدس مہینہ پایا اور اس کے بعد آخری عشرے میں اس نے شب قدر کی رات جاگ کر اور 1000 مہینوں سے بہتر جو رات ہے اس میں اس نے عبادت نہیں کی، اس کے لیے افسوس ہے، تصد افسوس ہے، اور واقعتاً وہ عید کے دن بھی وہ خوشی نہیں منا سکتا۔ اگرچہ وہ نیا نیا کپڑا پہن کر آئے گا لیکن اس کے دل میں ایک مایوسی دکھائی دے گا، اس کے چہرے پر مایوسی کے اثرات دکھائی دیں گے۔ لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر پوری زندگی ہمارا رمضان المبارک کے جیسا ہو جاوے، جس طریقے سے ہمارا معمول میں فرق ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم عبادات کرتے ہیں، جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، جس طریقے سے رمضان المبارک میں ہم اللہ کے سامنے روتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اگر ہماری پوری زندگی ایسے ہی ہو جاوے تو جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں خوشی کے طور پر عید کا دن دیا ہے، اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہے، اور اس کے بعد یہ کہا گیا کہ خوشی مناؤ، اگر ہم نے پوری زندگی اسی طریقے سے اپنا معمول بنا لیا تو پھر انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کے مرنے کے بعد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی، چاہے وہ قبر کا معاملہ ہو، چاہے وہ پل صراط سے گزرنے کا معاملہ ہو، چاہے وہ میدان محشر کا معاملہ ہو، ہر جگہ انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اگر ہم نے پوری زندگی یہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے جیسا گزار لیا۔ دوستو بزرگوں، دوسرا کام تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکریہ کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ نصیب ہوا، اب اس کے بعد یہ 2-3 دن بچے ہوئے ہیں اور اس میں 29ویں شب یعنی طاق راتوں میں سے ایک رات آنے والی ہے، اس میں بھی ہمیں جاگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ 2-3 دن اگر بچے ہوئے ہیں اس کو بھی ہمیں غنیمت سمجھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے رونا ہے، یہاں تک کہ کہا گیا کہ عید کے دن بھی رات کے وقت یہ فضیلت والی رات ہوتی ہے، عید کے دن بھی اس رات میں بھی ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنی چاہیے۔ اور عید کا دن کس کے لیے ہے؟ جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر کی۔ اصل تو عید انہی کے لیے ہے اور یہ عید اسی امت کو دی گئی ہے، پچھلی امتی کے لوگوں پر بھی روزہ فرض تھا، اگرچہ ان کا طریقہ الگ تھا روزہ رکھنے کا، لیکن ان کو یہ عید کا تحفہ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہیں فرمائے تھے، عید تو ہم لوگوں کو دیے ہیں، اب ہمیں یہ حکم ہے کہ عید کا دن جو ہم خوشی منائیں گے لیکن اس سے پہلے ہم لوگوں کو یہ کہا گیا کہ آپ ضرور صدقہ فطر ادا کریں۔ صدقہ فطر کیوں ادا کرنے کا ہے؟ اس کے پیچھے حکمت ہے، اس کے پیچھے مصلحت ہے، اس وجہ سے صدقہ فطر ہم لوگوں کو واجب قرار دیا گیا ہے، چاہے وہ بالغ ہو چاہے نابالغ ہو، سب کو دینا واجب ہے۔ اور صدقہ فطر کیا ہے؟ صدقہ فطر کا 2 مقاصد ہے۔ صدقہ فطر دینے کے 2 مقاصد ہیں۔ پہلا مقصد تو یہ ہے کہ عید صرف امیروں کے لیے نہیں ہے بلکہ عید غریبوں کے لیے بھی ہے، اسی لیے کہا گیا کہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے آپ صدقہ فطر ادا کر دیجئے تاکہ جب ہم عید کی خوشیاں منائیں تو اس میں غریب بھی شامل ہو، ہمارے آس
لوگ، ہمارے دوست و احباب کے چہرے پر بھی خوشی کے اثرات دکھائی دے، اس وجہ سے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا مقصد یہ ہے کہ صدقہ فطر جو ادا کرنے کا اور دینے کا حکم دیا گیا ہے، اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ عام طور پر رمضان المبارک کے مہینے میں نہ چاہتے ہوئے بھی انسان سے غلطی ہو جاتی ہے۔ انسانی تقاضا ہے، بشریت تقاضا ہے۔ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا ہے کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ادا کر دیا ہے، چاہے ہم جتنی بھی عبادتیں کر لیں، لیکن آپ حق ادا نہیں کر سکتے اور دعویٰ بھی نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم نے بہت اچھے طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ رمضان میں نہ چاہتے ہوئے بھی عام طور پر انسانوں سے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی زبان سے کوئی ایسی باتیں نکل جاتی ہے جو باتیں نہیں نکلنی چاہیے، کبھی ہاتھ سے کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، کبھی اب بدن کے اور اعضاء سے جو ہے ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں، یا پھر کوئی گناہ بڑا صغیرہ گناہ تو نہیں کیے لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ عام طور پر کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے وجہ سے اگر ہم صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان غلطیوں کو معاف فرما کر ہمارے روزوں کو، ہماری عبادتوں کو اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ اسی لیے صدقہ فطر دینے کا حکم ہے۔ اور صدقہ فطر بچے ہو یا بوڑھے ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کو دینا واجب ہے۔ ہاں اتنی بات یہ ہے کہ نابالغ اولاد کی طرف سے باپ دیں گے، یعنی باپ کے ذمہ ہے کہ وہ نابالغ اولاد کی طرف سے صدقہ فطر دے، لیکن جب کوئی اولاد بالغ ہو جاوے، جب کوئی اولاد بالغ ہو جائے تو اب باپ کے ذمے ساقط ہو چکا ہے، باپ کا ذمہ نہیں ہے صدقہ فطر دینے کا۔ لیکن اگر باپ دے دیتا ہے شفقت کی وجہ سے، محبت کی وجہ سے، تو صدقہ فطر ادا ہو جائے گا، صدقہ فطر قبول ہو جائے گا۔ لیکن بالغ اولاد کی طرف سے باپ کا ذمہ نہیں ہے۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ صدقہ فطر عام طور پر ہم لوگ جس کو کیسے دیتے ہیں، بس 1.25 کلو گیہوں کی قیمت کے برابر شارٹ کٹ میں ہر جگہ نکلنا چاہتے ہیں کہ بس جو ہے کم پیسہ دے اور ہماری چھٹی ہو جائے۔ ہمارے ذہن میں بس یہی بات آتی ہے کہ 1.25 کلو گیہوں کی قیمت جو 50 روپیہ طے ہوا یا ادارے شریعہ 60 روپیہ طے ہوا، بس اسی کو دیے ہماری چھٹی ہو گئی۔ یاد رکھیے گا یہ 1.25 کلو گیہوں یہ تو ادنا درجہ ہے، لیکن صاحب مالدار کو یہ حکم ہے کہ آپ جب دے صدقہ فطر تو 3 کلو 384 کلو گرام کے اعتبار سے 3 کلو 384 گرام کے حساب سے آپ صدقہ فطر دیں۔ چاہے کشمش آپ لے لیجئے، کھجور لے لیجئے، جو لے لیجئے، پنیر لے لیجئے۔ کشمش کی اگر آپ ریٹ بازار میں معلوم کریں گے عام طور پر 3 کلو 384 گرام کا تو 950 روپیہ بیٹھتا ہے، کہیں پہ زیادہ ہے تو 1000 روپیہ۔ کھجور کی قیمت اگر آپ بازار میں معلوم کریں گے تو 150، اگر زیادہ اور بڑھا تو 1100 روپیہ۔ پنیر کی قیمت اگر آپ معلوم کریں گے 3 کلو 384 گرام کا تو پھر اس کی قیمت کہیں پہ 1270 ہے، کہیں پہ 1300 روپیہ ہے۔ تو آپ کو بازار میں جا کر ان 3 کلو 384 گرام کشمش کا ریٹ معلوم کرے یا کھجور کا ریٹ معلوم کرے یا پھر پنیر کا یا جو کا ریٹ معلوم کر کے صدقہ فطر دے۔ کیونکہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بازار میں جا کر معلوم کیے، جب وہ حیات تھے کہ گیہوں کا کیا قیمت ہے، تو ایک معمولی ریٹ معلوم ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچے کہ جب صدقہ فطر ہم دیں گے تو یہ تو اس سے مسلمان کا کوئی بھلا نہیں ہوگا، یہ کوئی موٹی رقم تو ہے نہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خطبے میں لوگوں کو یہ حکم
دیے کہ جب تم صدقہ فطر ادا کرو تو یہ جو میں نے ترتیب سے بتایا کہ کشمش، کھجور یا جو یا پنیر کی قیمت کے برابر دے، تاکہ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں پیسہ آئے تو مسلمانوں کو لگے کہ ہاں ہمارے پاس کچھ پیسہ آیا ہے اور وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر ابھی تک آپ حضرات میں سے کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں، زکوٰۃ نہیں دیے ہیں، اللہ کے واسطے اگر زکوٰۃ فرض ہو چکا ہے تو لاپرواہی سے کام نہ کرے، زکوٰۃ دے دے، ورنہ چند دن کی خوشی کے لیے آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں۔ ہم تو مال و دولت لے کر اپنے ساتھ نہیں جائیں گے، چاہے وہ کروڑ پتی کیوں نہ ہو، ہم سب چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا سورہ ہمزہ میں، وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، کہ بڑی خرابی ہے ہر اس شخص کے لیے جو پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں الَّذِي جَمْعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ، کہ جو مالوں کو جمع کرتا ہے اور گن گن کر رکھتا ہے، يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اور یہ گمان کرتا ہے کہ یہ مال ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا، کلا ہرگز نہیں، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، بلکہ وہ توڑ پھوڑ دینے والی آگ میں اس شخص کو بھی ڈال دیا جائے گا اور اس کے مال کو بھی ڈال دیا جائے گا جو رکھتا ہے مال کو اور گن گن کر رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اور اس کا یہ تصور ہے اور وہ ذہن میں یہ بات ڈالا ہوا ہے کہ نہیں یہ مال ہمارا کام آئے گا۔ میرے بھائیوں میں آپ کو بتاؤں جب آپ مال کو چھوڑ کر چلے جائیں گے، آپ کے اولاد جو ہے اپنے میں تقسیم کر لیں گے، چند دن روئیں گے، 2-4 دن، اس کے بعد آپ کو بھی بھول جائیں گے۔ یہ کڑوی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اللہ ماشاءاللہ ایک اولاد صحیح ہو جائے نکل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ اکثریت اولاد کو میں نے دیکھا ہے کہ جب مال و دولت ملتا ہے تو اس کے بعد باپ کو بھول جاتے ہیں۔ کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ ان دونوں پر رحم فرما جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا، پرورش کی، تکلیفیں اٹھائی، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، جائیداد میں پڑے ہوئے ہو جاتے ہیں، بلڈنگیں لمبی لمبی بنا لیتے ہیں اور اس کے بعد ماں باپ کو ٹھوکر مار کر الگ ہو جاتے ہیں۔ اپنے جو ہے وہ ماں باپ جو ساری زندگی محنت کرتے ہیں، اپنے بیٹے کو ترقی میں دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد وہ لڑکی آتی ہے، بہو آتی ہے اور وہ جو ہے اس کے بہکاوے میں ماں باپ کو چھوڑ کر اور اس کے بعد عالیشان بنگلہ بنا کر چلے جاتے ہیں۔ ارے بھائی وہ بنگلہ کام نہیں آنے کا، وہ بنگلہ کام نہیں آنے کا۔ اگر آپ ماں باپ کو تکلیف دیے ہوئے ہیں، کروڑ پتی ہو، چاہے جتنی بلڈنگیں بنا لو، چاہے جتنا بھی آپ کے پاس بینک بیلنس آ جاوے، کوئی فائدہ نہیں ہے، سب ختم ہو جاوے گا اور خواہ ماں باپ کی بد دعا لے کر دنیا سے جائیں گے تو آپ کی عبادتیں بھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہمارے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ ہم اپنے لیے کچھ کریں گے، ہم اپنے لیے کچھ کر کے جائیں گے۔ آپ خود سمجھدار ہے، اگر ہم عبادت کریں گے، اگر ہم اپنے لیے کچھ صدقہ جاریہ کے نام سے مسجد بنوا دیے یا کچھ کار خیر کرا دیے، راستہ بنا دیے یا پھر درخت لگا دیے، کنواں کھود دیے یا پھر جو ہے آپ مدرسہ تعمیر کرا دیے یا اسکول کالج اچھے جو ہے بنا دیے، تو انشاءاللہ آپ مر جائیے گا۔ اگر آپ سے گناہ بھی ہوا ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کے ان گناہوں کو معاف کر کے، اور جو آپ کی زیادہ نیکیاں ہیں تو نیکیوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ اپنے بارگاہ میں قبول فرما لیں گے۔ تو ہمیں اپنے لیے تصور کرنا ہے، اور ادب کے ساتھ میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی سے اگر کوئی ابھی تک جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کیے ہیں، نہیں دیے ہیں، اور افسوس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ کس طریقے سے دیا جاتا ہے آپ جانتے ہیں؟ 1 لاکھ روپیہ ہے، 2500 اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہے، وہ 1000 روپیہ دیتا ہے، سوچتا ہے کہ میری چھٹی ہو گئی۔
نہ تو حساب لگاتے ہیں، نہ تو سونا کے بارے میں جا کر جو ہے بازار میں قیمت معلوم کرتے ہیں۔ بھائی سونا اگر ہے تو سونے کی قیمت پر زکوٰۃ دے، لیکن کیا ہے، ہم شارٹ کٹ میں بس اپنے من سے نکالتے ہیں 500 روپیہ 1000 روپیہ اور سوچتے ہیں ہم نے احسان کر دیا۔ کیا سوچتے ہیں؟ ہم احسان کر دیے۔ احسان کیسے کرنے کا؟ آپ پر فرض ہے، آپ کو خود دینا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جب دے تو 2.5%، 1 لاکھ میں 2500 حساب لگا کر دے۔ 1 روپیہ بھی کم ہو گیا تو زکوٰۃ قبول نہیں ہونے کا۔ زیادہ ہو جائے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آپ کو اور زیادہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائیں گے، لیکن کم نہیں ہونے کا، اس کا خیال ضرور رکھے۔ اور بھی روشنی ڈالنی تھی لیکن بس مختصر میں اشارتاً میں عرض کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ضروری بات یہ ہے کہ وہ 2-3 دن کے بعد ہم لوگ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے۔ عید الفطر کی نماز ادا کریں گے، یہ ایک خوشی کا دن ہے، اور خوشی کے دن میں تمام لوگوں کو شریک کرنا ہے، چاہے وہ بھارت کے جس مذاہب سے تعلق رکھتے ہو، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم کیا ہے بھائی؟ مسلمان ہیں۔ اور مسلمان اپنے طور پر غلطی نہیں کرتا ہے، تو ہمیں بھی غلطی نہیں کرنے کا ہے، اور ہمیں اچھا میسیج دینا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے، امن کا پیغام دینا ہے۔ کوئی نفرت پھیلاتا ہے، ہم نفرت نہیں پھیلائیں گے۔ ہاں، میں اشارتاً یہ بات بولا کہ اگر کوئی چور ڈاکو آپ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو وہاں بیٹھنے کا بھی نہیں، تو وہ تو میں بتا دیا، لیکن اپنے طور پر غلطی نہیں کرنے کا، اور ہمارے ہندو بھائیوں کو بھی خوشی میں شریک کرنے کا، اس کو بھی گلا لگانے کا، اس کو بھی سیویاں کھلانے کا، خود بھی کھانے کا۔ بھائی عید تو اسی لیے ہے نا کہ مل بانٹ کے خوشی منانے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ عید کے دن جو ہے وہ ایک کمیٹی تیار کی جائے، اور نوجوان خاص طور سے نگرانی کریں گے باہر میں کہ بھائی آنے جانے والے کو کوئی تکلیف نہ ہو، کسی دوسرے مذاہب والے کو بھی تکلیف نہ ہو، اور مسلمان بھائیوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ تو ادب کے ساتھ نوجوان جو ہے عید سے پہلے ہی ایک میٹنگ بیٹھ لے آپس میں، تاکہ ہمارا ملک میں امن و امان اور محبت کے ساتھ ہم سب تہوار منائیں، اور باہر میں کچھ نوجوان نگرانی کرے، کیونکہ ہمیں تو محبت پھیلانا ہے اور محبت کا پیغام دینا ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن جو ہے ہمیں خاص طور سے عید کے دن لیے جو ہے پہلے ہی سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ امن و امان، بھائی چارگی اور محبت کے ساتھ عید الفطر کی ہم سب نماز ادا کر لیں۔ اور عید کی نماز سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اپنے کینے کی صفائی کر لیں۔ اگر دل کے اندر کینہ ہے کسی بھائی سے، اللہ کے واسطے اس کو صاف کر لے۔ اسی طرح کسی سے اگر بات چیت نہ ہو سکتا ہے انسانیت کا، بشریت کا تقاضا ہے، کبھی لڑائی جھگڑا ہو جاتی ہے، لیکن آپ کیا کریں، عید کی نماز سے پہلے اگر کسی سے لڑائی ہو گئی ہے یا کسی سے بات چیت بند ہے تو آپ ان سے بات چیت کرنا شروع کر دیں۔ اور عید کی نماز سے پہلے ہی جو ہے ہمیں اس طرح عید الفطر کی نماز ادا کرنی ہے کہ ہمارے دل میں کسی طرح کی نفرت نہیں ہونی چاہیے، کسی طرح کا بغض، کینہ نہیں، حسد نہیں، بلکہ ہم جو ہے محبت کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ عید کی نماز ادا کریں گے، اور اپنے ملک کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے اور دشمنان اسلام سے حفاظت فرمائے۔ اور جو فسادات کرتے ہیں چند لوگ تو چاہتے ہی ہے کہ بھائی ہماری جو گنگا جمنا تہذیب ہے، ہمارے ہندو بھائی اور مسلمان بھائی میں جو ایکتائی ہے اس کو نفرت پیدا کرے اور ہم اپنی روٹی جو ہے چمکائے کھائے۔ تو یہ جو ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، ہمیں محبت کا پیغام دینا ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز سے پہلے چند سنتیں ہیں، اس کو ہمیں کرنا چاہیے، کیونکہ عید کی نماز جب ہم لوگ پڑھیں گے تو سنتیں بھی یاد رکھنی چاہیے۔ کیا ہے کہ آپ عید کی نماز کے لیے سب سے پہلے تو سنت جو ہے وہ صبح سویرے اٹھے،
ہر دن اٹھنا چاہیے، لیکن خاص طور سے عید کے دن یہ حکم ہے کہ صبح سویرے اہل صبح فجر سے پہلے آپ جو ہے اٹھ جائے، نماز ادا کرے، اور نماز فجر نماز بالکل نہ چھوڑے۔ بہت سے حضرات غلطی کیا کرتے ہیں کہ فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جو کہ فرض ہے، فجر کی نماز فرض ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں اور واجب نماز ادا کرنے جاتے ہیں۔ تو آپ حضرات نیت یہ کر لے کہ عید کے دن بھی انشاءاللہ فجر کی نماز ہم سب جماعت کے ساتھ پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے عید کے دن جو ہے وہ غسل کرنا بھی سنت ہے، عید کے دن کیا کرنا؟ غسل کرنا بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ مسواک تو ہر دن کرنا چاہیے، وضو سے پہلے کرنا چاہیے، نیند سے بیدار ہو تب بھی کرنا چاہیے، سونے سے پہلے بھی کرنا چاہیے۔ لیکن عید کے دن جو خصوصی طور پر ہمیں جو سنت کا حکم دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عید کے دن سنت کیا ہے؟ مسواک کرے۔ اسی طریقے سے عید کے دن خوشبو لگانا یہ بھی سنت ہے، اور عمدہ خوشبو لگائے تو یہ زیادہ بہتر ہے، بہترین خوشبو ہونا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے ہے تو بہترین خوشبو لگائے، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید کے دن یہ سنت ہے کہ نماز عید جب عیدگاہ جانے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لے۔ عید کی نماز ادا کرنے جب جا رہے ہو اس سے پہلے ہی گھر میں ہی کچھ میٹھی چیز کھا لے، کھجور کھا لے، اور عدد طریقے پر کھائے، یعنی 1 کھجور کھائے یا پھر 3 کھائے یا 5 کھائے۔ تو کھجور کچھ میٹھی چیز، یا نہ ہو تو سیوئی کھا کر نکلے، میٹھی چیز کھا کر نکلنا یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید کے لیے اور سنت یہ ہے کہ جس راستے سے آپ جا رہے ہو، چاہے عیدگاہ جا رہے ہو چاہے مسجد جا رہے ہو، تو جب آپ واپس آئیں گے تو دوسرا راستہ اختیار کر لیں، یعنی اسی راستے سے نہیں جانا ہے، بلکہ جس راستے سے آپ گئے ہیں تو آپ آنے کے وقت دوسرا راستہ اختیار کر لیں، یہ بھی سنت ہے۔ اسی طریقے سے عید کی نماز آپ پڑھنے کے لیے جا رہے ہوں تو تکبیر پڑھتے ہوئے جائے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اس کو پڑھتے ہوئے بھی جانا ہے اور پڑھتے ہوئے واپس آنا ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھیں۔ قربانی کے دن جو بقرعید کا ہے، ایام تشریق ہے، تو اس میں بلند آواز سے نماز کے بعد پڑھنے کا بھی حکم ہے۔ جتنا بلند آواز سے پڑھ سکتے ہو اس میں آہستہ پڑھے، زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھے۔ اور عید کے دن خاص طور سے صدقہ فطر عید سے پہلے ادا کر دے۔ اگر ابھی تک جو ادا نہیں کیے ہیں صدقہ فطر ضرور دے، یہ واجب ہے، اور اس میں لاپرواہی نہ کرے، ورنہ حدیث کے اندر ہے کہ ہمارا روزہ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتا ہے، یعنی اٹکا ہوا رہتا ہے۔ تو جب ہم صدقہ فطر دے دیتے ہیں تو پھر وہ روزہ یا جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نے جتنی بھی عبادتیں کی ہے اور جتنی بھی نمازیں پڑھی ہے اور تراویح کی نماز پڑھی ہے یا جتنے بھی ذکر و اذکار کیے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور ہمیں جہنم سے بچ کر جنت میں جانے کا ذریعہ عطا فرمائے۔ تو آپ حضرات سے جو ہے گزارش ہے کہ جو سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیجئے۔